प्रेसिडेंट अपने कौम को ट्रीट कर रहा है या अपने उस पे किए पे पुलिस अपने पशेमानी का इजहार किया, तो ये मालूम होता है कि एक 21st सेंचुरी में एक मुअज़्ज़ब, एक तालीम याफ्ता जिसमें इंसानों की कदर है, ऐसे अगर आप उठाए पूरी यूरोप और पूरी दुनिया में कोई निज़ाम हुकूमत का सिस्टम का चल रहा है और वो अमन की तरफ, तरक्की की तरफ, सिविलाइजेशन की तरफ, अच्छे एजुकेशन की तरफ वो बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, इजादात हो रही है, रिसर्च हो रहे हैं, इसमें स्कॉलर्स पैदा हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये मुल्क जो अब तकरीबन 76 या 77 साल हो चुके हैं, ये मुल्क जिस दिन से बना है इसका सारा निज़ाम, इसका सारा सिस्टम रिवर्स गियर में चल रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। हाँ, हम एटमी मुल्क है, एटम बम हमारे पास है। एटम बम तो सोवियत यूनियन के पास बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ बेकरी में डबल रोटी नहीं मिल रही थी। और फिर उसी सोवियत यूनियन का जो सैकड़ों उसके पास एटम बम पड़े थे, वो एटम बम उसे नहीं बचा सकते। आखिर में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और 14 हिस्से बने। अब इस मुल्क में जो मुल्क, एक मुल्क तो हम नहीं कह सकते, एक फेडरेशन है, ये 4 कौमों का, 4-5 कौमों का एक मिक्सचर है, एक फेडरेशन है जिसमें मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ रवायत है। लेकिन बदकिस्मती से मेरा तो ये ख्याल था कि ये 76 साल या 77 साल की एक मुल्क कैसे चलेगा, लेकिन जो जिस तरीके से चलाया गया वो इस काबिल नहीं है कि उसको हम बयान कर सके कि हमने बहुत अच्छे तरीके से इस मुल्क को चलाया, अपने आवाम का, अपने इदारों का ख्याल रखा। हर इदारा खोखला हो चुका है, हम तनज़ुली की तरफ जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ जा रहा है, हमारा एजुकेशन तबाह हो रहा है, हमारा जुडिशल निज़ाम, आप सबको मालूम है, सोशल मीडिया का दौर है, बच्चा हर स्टूडेंट जानते हैं कि हमारे जुडिशरी में क्या हो रहा है। हमारा पार्लिमानी निज़ाम जो मुल्क का निज़ाम बनाते हैं, उनकी क्या हालत है, जो कल तक एक दूसरे को रोडों पे घसीटने की बातें करते थे, कल से एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाए अपने किए हुए आमाल की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुल्क दिन ब दिन कर्जों तले दब रहा है। घर में अगर 4 भाई हो और एक भाई पेमेंटों के कारोबार में अगर वो फंस जाए और भाइयों को पता लगे तो उस भाई को पिटाते हैं कि आप शरीक जायदाद में आप लगे हुए हैं, पेमेंटों का काम कर रहे हैं, जो तबाही की तरफ, जिस पेमेंटों में हमारा सब कुछ अपने आबा और अजदा के बनाए हुआ मेहनत, ये सब कुछ जाएगा। उस भाई को मना करते हैं, अगर फिर भी नहीं रुकते हैं तो उसे हक कर देते हैं, उसे जुदा कर देते हैं, अपने जायदाद से बेदखल कर देते हैं। लेकिन तकरीबन 76 साल
ہمارے ساتھ ہمارے جو چھوٹی قومیں ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ان کے ساتھ جو ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا اسٹیک فیڈریشن میں، سینٹرل اس میں جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، اس میں ہماری نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، اور فیصلے جب وہاں ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے وہ نہیں ہے کہ کیوں لاہور اتنا خوبصورت بنا ہے، ان کا روڈیں ایسے بنی ہوئی ہیں، اور ان کے یونیورسٹیاں ایسے بنی ہوئی ہیں، ان کے کالجز ایسے بنے، ان کا ایگریکلچر نظام، ان کا فلانا نظام، ان کے موٹر ویز. یہ جب آئی ایم ایف سے پیسے لیے جاتے ہیں، یہ صرف پنجاب پروونس کے نام پہ لیے جاتے ہیں یا پاکستان کے نام پہ، ایک ملک کے نام پہ لیے جاتے ہیں؟ آتے ہیں ملک کے نام پہ، لیکن یہ پیسے جہاں استعمال ہو رہے ہیں، انہوں نے تو اپنا نظام اور سسٹم، اپنا فیوچر، اپنے بچوں کا فیوچر محفوظ کر لیا، لیکن ہم اپنے صوبوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق وہ انسانوں والی زندگی ہے، نہ وہ دنیا میں جانور بھی ایسی زندگی نہیں گزارتے ہیں جیسے ہم اس وقت اس ملک میں جس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا گھر، ہمارا مال، جو غربت کی زندگی ہے، ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں. آخر یہ اگر دشمن ہمیں مارتا ہے، جس کے لیے ہم نے ایٹم بم بنایا ہے، تو وہ بھی وہی اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جو نقصان اس ریاست کی وجہ سے ہمارے چھوٹے صوبوں کو، ہمارے پشتون، ہمارے بلوچ بھائیوں کو، جو جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، وہ نہ بھائیوں والا طریقہ ہے، نہ وہ غلاموں والا طریقہ ہے، نہ وہ نوکروں والا طریقہ ہے. نوکر کو بھی گھر میں مالک ایک اچھی طریقے سے پرورش کرتا ہے، کھانا دیتا ہے، لیکن اس ملک میں جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے قوم، ہمارے عوام اس طریقے کی زندگی پسند کرتے ہیں یا ایسی زندگی جب سکے بھائیوں سے رابطے کٹ جاتے ہیں، رابطے کاٹتے جاتے ہیں، جدائی ہوتی ہے، گھر میں لکیریں کھینچ دیتے ہیں، دیواریں کھڑے کر دیتے ہیں. ایسی زندگی مزید گزارنا میرے خیال میں اس ملک میں ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب اس واقعے پہ ہم کیا بولیں؟ یہ نہ پہلا واقعہ ہے، نہ یہ آخری واقعہ. واقعہ اس سے پہلے بھی سخت واقعات ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بھی اس کی شیورٹی کوئی نہیں دے سکتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے عوام کو، ہمارے علاقے کو تکلیف نہ ہو. کل جو یہ واقعہ ہوا، اور اس واقعے میں کانکن، ابھی اگر ٹائم ہوتا، میری تو خواہش تھی کہ ایک پروجیکٹر پہ میں، بہرحال سوشل میڈیا ہر ایک نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کون سی نمائندگی وہاں پہ فارم 47 والا گئے تھے. پاس بیچاروں کے پاس کیا
اختیارات ہیں. ان کے پاس اختیارات کیا ہے, اور اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے زوراوروں کے سامنے منہ کھول سکے. کل یہ بات ہو رہی تھی کہ بس فیصلہ ہو گیا ہے کہ زخمیوں کو اور جو شہداء ہے ان کو 2 لاکھ اور زخمیوں کو اتنا لاکھ. پھر بعد میں بات نکلی جب یہاں پہ ہم نے پریس کلب کے لیے مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں موقع دیا جائے تاکہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم, لیکن وہ میڈیا پریس کے جو ساتھی تھے وہ بیزی تھے. کل میرے خیال میں 2-3 پروگرامز چل رہے تھے. کل اس شرط پہ جنازے اٹھائے گئے کہ 15 لاکھ جو شہداء ہے اور جو زخمی ہیں ان کو 5 لاکھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بے روزگاری, ہماری غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بچے 20-21 میں سے تو 5-6 ڈائریکٹ میرے ساتھ کل ساتھیوں نے پکچر بھیجے تھے جو عید کی مبارکباد کے لیے ہمارے پاس آتے تھے. یعنی وہ 20-22-25 سال کے خوبصورت بچے جو اپنے ماں باپ کے جگر گوشے تھے. میں کہتا ہوں کہ میں کسی سیکرٹری صاحب کا, کسی منسٹر صاحب کا, کسی فلانے صاحب کا بیٹے کو مارتا ہوں, وہ تو